رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن ینجی احدا منکم عملہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ بڑی وعید ہے۔ میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں قرآن مجید بھی 10 پڑھ چکا ہوں، میں 5 وقت با جماعت نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھے معاف نہیں کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ مجھے اپنے عمل پر بڑا بھروسہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لن ینجی احدا منکم عملہ، کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا جس نے پلک جھپکنا، سیکنڈ سے بھی پہلے ہو جاتا ہے، پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اتنا عبادت گزار عابد، بڑے عابد گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، یہ مشہور عابد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس جب یہ جائے گا تو اللہ اس کی عبادتیں دیکھ کر فرمائے گا، میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر۔ تو وہ بندہ حیران ہوگا، وہ کہے گا، عبادتی یا رب، اے رب میری عبادتیں کہاں ہیں؟ پھر میری عبادتیں کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر کہے گا، اسے اپنے عمل پر بڑا بھروسہ تھا اور یہ بڑی پریشان کن عمل، نظریہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ پھر کہے گا، عبادتی یا ربی، میرے رب میری عبادتیں کہاں ہیں؟ 3 مرتبہ ایسا ہوگا، اور تینوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، میری رحمت سے اسے جنت دے دو۔ جب وہ پھر کہے گا نا، پھر اللہ فرمائے گا، لاؤ اس کی عبادت بھائی، ترازو لگے گا، اس کی ساری زندگی کی عبادتیں۔ اب کتنی عبادتیں ہیں اندازہ لگا لیں کہ پلک جھپکنے تک رب کی نافرمانی نہیں، یعنی گناہ تو ہے ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک نعمت، صرف ایک نعمت ہمارے اوپر ہزارہا ان گن، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ ایک نعمت حدیث میں اللہ اس کی لا کر دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا، اس نعمت کا ذکر حدیث میں نہیں۔ کچھ شارحین کہتے ہیں ایک آنکھ دیکھنے کی نعمت، صرف ایک آنکھ، دونوں بھی نہیں۔ اور ترازو اٹھایا جائے گا، ساری زندگی کی عبادتیں کم ہو جائیں گی اور وہ نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر بندہ یہ کہے گا، یا اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دے۔ تو عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ میری اتنی نیکیاں نہیں، ان نیکیوں کو سب سے پہلے تو اللہ نے قبول کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں کوئی جا سکتا۔ تو اپنے عمل پر صحابہ نے پوچھ لیا، بڑا خوبصورت سوال ہے اور عقیدے کا سوال۔ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ تو سردار ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانے والے انسان، سب سے پہلے، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں جنت میں جائے گا، اور آپ کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب صحابہ نے کہا، آپ بھی نہیں؟ آپ تو سردار انبیاء ہیں۔ فرمایا، ولا انا، میں بھی نہیں۔ اللہ، یہ ہے اللہ کی وحدانیت اور توحید، میں بھی نہیں۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت
الا یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. پھر وہی بات رحمت. اور سوال یہاں اب یہ بیان کرو تو دیکھو 295 سیدھا ہی ڈاکٹر آفتاب صاحب وہ کہیں گے لگاؤ گستاخ ہے یہ، نبی کو کہتے ہیں. اور صحابی پوچھ رہے ہیں، آپ بھی نہیں. صحابی نے کیوں جرت کی؟ نہ پوچھ لینا. یہ نے کہا جب کوئی بھی نہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان ہے تو آپ بھی نہیں. فرمایا الا وانا ولا انا، میں بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو اپنے عمل پر بھروسہ. پھر قوم کو کیا سبق دیا، اپنی امت کو کیا پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی وضاحت کر دی کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تو میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. تم کیا کرو، سدیدو وقاربو وغدو وروحو وشیئا من الدلجد والقصد القصد تبلغو. لہذا تم ٹھیک درستگی کے ساتھ عمل کرو. تمہارا کام عمل کرنا ہے، عمل جاری رکھو. میانہ روی اختیار کرو. یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں تو 25 قرآن ختم ہو گئے پھر پورا سال ہاتھ بھی نہیں لگانا. میانہ روی، ہر عمل میں میانہ روی. اس لیے آپ نے ابن عمر کے بارے میں جب بہن حفصہ نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر کی بہن حفصہ ام المومنین، امہات المومنین میں سے، مسلمانوں کی ماں، نبی کی بیوی، عمر کی بیٹی، تو اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ اچھا آدمی ہے، ابن عمر اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی. اور ساتھ کا اسے کہنا کہ وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا اب چھوڑ دیے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. میانہ روی. حفصہ نے فوراً بتا دیا کہ آپ کو رسول اللہ نے دیکھا ہے کہ پہلے آپ پڑھتے تھے پھر اب کوئی سستی ہو گئی ہے، مستقل. تو فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور مستقل کرو. ایک دن 100 رکعت نفل نماز اور پھر فرض بھی غائب. آپ نے دیکھا نہیں مسجدوں میں اکثر کیا ہوتا ہے، 27ویں رات کو یہاں پر جمع ہے، دعا میں شامل ہونا ہے، پھر فٹافٹ یہاں سے فارغ ہوں گے ترمذی میں دعا میں شامل ہونا ہے، وہاں سے فارغ ہوں گے مینار الہدیٰ میں دعا میں، وہاں سے شامل ہوں گے آدھے گھنٹے کی دعا رائمنڈ میں پہنچ جائیں گے. جی آج کیوں جا رہے ہیں؟ جی دعا ہونی ہے. فرض نماز کا تارک ہوگا اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ جی وہ پڑھ لیں بڑا ثواب. اور جو فرض ہے میانہ روی. ہر کام میں میانہ روی، ہر کام میں. صبح اور شام میانہ روی کے ساتھ. صبح کے اذکار بھی یاد رکھو، شام کی عبادت بھی یاد رکھو. اور رات کے کچھ حصے میں نکلا کرو رات کے کچھ حصے میں، یعنی قیام 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. رات کا کچھ حصہ، گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ نہیں 15 منٹ نہیں تو 5 منٹ میں تو 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں نا. اذان سے قبل تہجد ہے، بس اذان کا جو ہی وقت شروع ہونا اس سے 1 منٹ پہلے بھی قیام اللیل ہے، رات کی عبادت. تو رات کو نکلو گے اگر تم یہ 4 کام کرو، سدیدو قاریبو وغدو وروحو وشیئا، کچھ من الدلجہ، رات کا تھوڑا سا، تو پھر منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. تو اعمال جاری رکھو، لیکن امید اللہ کی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ ہم سب کو جنت دے گا، یہ امید رکھو.